اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت مفتی اعظم شہر پیلی بھیت حضرت معصوم ملت و دیگر حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کی عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جا جا کے لوگوں نے رپٹ لکھائی ہے تھانے میں، جا جا کے لوگوں نے رپٹ لکھائی ہے تھانے میں، خدا کا نام لیتا ہے اکبر اس زمانے میں۔ گئے تھے ہمارے یہ ریتی والے بشیر بھائی، کیا نام ہے، شبیر بھائی، کہاں گئے؟ تو وہ کہہ رہا تھا بڑی درخواستیں آئی ہیں ہماری کچہری میں، بڑی درخواستیں آئی ہیں۔ کیا ہے کہ بولے بہت گالی دیتے ہیں، بہت، تو یہ مجمع گالی سننے آیا ہے۔ وہ جو چوکی کی انسپکٹر ہے، ذرا دیکھیں یہ مجمع اتنا جو آیا ہے، دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے۔ سبحان اللہ۔ 15 منٹ بولو بڑی عمدہ تقریر، آدھا گھنٹہ بولو بڑی بڑھیا تقریر، مگر جہاں 5 منٹ ان کی کتاب دکھا دو، کہتے ہیں گالی دے رہے، گالی جی۔ اے میرا نارائن نگر بمبئی کا بھولا سنی، کتاب اسی لیے تو ہوتی ہے کہ پڑھی جائے اور دکھائی جائے۔ اگر ایسی خراب کتاب تھی تو لکھی کیوں؟ لکھی تو چھاپی کیوں؟ اور چھاپی تو بیچی کیوں؟ لاؤڈ اسپیکر ہمارا، مجمع ہمارا، اللہ اللہ خرچہ ہمارا، کتاب تمہاری۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، مگر کچھ تو ہے دال میں کالا۔ اللہ تعالی ان کے فتنوں سے بچائے۔ تھوڑی دیر کے لیے خادم بھی حاضر آیا، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ابھی آپ نے سب سے پہلے شہزادہ معصوم ملت حضرت مولانا بالفضل اولانا مولانا فرحان رضا صاحب حشمتی کی تقریر سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد مولانا شمائل رضا صاحب کی تقریر آپ نے سماعت فرمائی۔ تھوڑی دیر کے لوگ آ گئے، شبیر بھائی بھی ماشاءاللہ، تھوڑی دیر کے لیے خادم بھی آیا۔ سنو بس ایک شعر سن لو۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا۔ سبحان اے بمبئی کا بھولا سنی اور چوکی کے انسپکٹر صاحب سنے، ڈکیت کا پکڑنا تمہارا کام ہے۔ اگر ڈکیت کو چھوڑ دو گے تو نوکری کے لالے پر جائیں گے، اور ایمان کے ڈاکو کو ہم نہ پکڑے تو یہاں ایمان کے لالے پر جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث اعظم، مسلمانان اہل سنت۔ چوکی پہ آپ گئے ہوں گے، اللہ نہ لے جائے کسی کو تو کہتے ہیں وہ فوٹو لگے۔ ہم نے پوچھا تھانے دار صاحب، انسپکٹر صاحب، سی او صاحب، یہ فوٹو کی ضرورت کیا ہے؟ یہ فوٹو کی؟ بولے ہم نے یہ فوٹو لگا دیے،
یہ دیکھو گرے کٹ ہے، یہ دیکھو چور ہے، یہ دیکھو ڈاکو ہے، تاکہ تم ان کو پہچان لو، تمہارا مال محفوظ ہو جائے۔ انسپکٹر صاحب وہ فوٹو لگا کے دکھا کے لوگوں کے مال کی حفاظت کرتے ہو، ہم تقویۃ الایمان کتاب دکھا کر لوگوں کے ایمان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، فیضان مظہر اعلی حضرت۔ سبحان اللہ۔ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، محمد رسول اللہ۔ قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے دھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے، مقام والے لامقام والے، عرب والے عجم والے، سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ۔ فخری زمین و زمن، سرمائی علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائی نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، سیدی اعلی حضرات۔ سبحان کون اعلی حضرت؟ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلی حضرت۔ اللہ اللہ، چیخ پڑے چوٹی کے وہ بڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت۔ چیلنج ہے چیلنج، چیلنج ہے چیلنج، صبح وضو کر کے دکھا دو، صبح وضو کر کے دکھا دو۔ کہاں ہے تمہاری جماعت؟ بلاؤ اپنے باپ دادا کو، کھڑے ہو جائیے، قاری صاحب ذرا سا جلدی سے سنا دیں۔ سن لو قرآن شریف، یہ بریلی شریف کی کتاب نہیں ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے وہی بتایا ہے جو قرآن میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ سورہ بتا دیجئے، پارا چھٹا پارا۔ چھٹا پارا۔ سنو بمبئی والو، کہاں دھوکے میں جا رہے ہو؟ یہاں گالی نہیں دیتے، گالی دینے والوں کو بتاتے۔ یہ کتاب رکھی تقویۃ الایمان، جس کے اندر لکھا جس کا نام محمد یا علی، معاذ اللہ وہ کسی چیز کا مالک ہو۔ اٹھاؤ یہ قرآن شریف، رب فرما اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دھو اپنے چہروں کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے چہروں کو نوٹ کرو، او وہابیوں نوٹ کرو، تمہاری اماں نے دودھ پلایا ہے تو قرآن پہ عمل کر کے دکھا دو۔ قرآن کہہ رہا دو اپنے چہروں کو، چہروں کو، اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں دھو اپنے ہاتھوں کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا دھو چہروں کو۔ او اللہ اللہ کرنے والوں جو بندیوں، خدا کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ لہذا یہ تو اللہ کی کتاب ہے، صبح پھر ہاں چہروں کو دھونا،
پھر نارائن نگر شبیر بھائی، ہمارے رضوان بھائی اور ہمارے شاہ رخ خان، ہمارے ذوالفقار برکاتی کو پھر جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صبح سے چہرہ دھو، یہ سب پہچان لیں گے 24 بیٹھے. ارے خدا نے چہرے کو کہا ہے، مصطفیٰ نے ہاتھوں کو کہا. سبحان اللہ. خدا فرما رہا چہروں کو دو. مگر جب دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ہاتھوں کو دھو رہے ہیں، یہ بھی ہاتھوں کو. مولا کیا ماجرا ہے؟ رب کی رحمتوں نے بتایا سنی بریلوی مسرور ہو کے ہاتھوں کو دھوئے گا اور وہاں بھی مجبور ہو کے ہاتھوں کو دھوئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. جو لینا ہے خدا سے لو، خدا کے پاس کیا نہیں. جو لینا ہے خدا سے لو، خدا کے پاس کیا نہیں. جو لینا ہے خدا سے لو، خدا کے پاس کیا نہیں. جو لینا ہے خدا سے لو، خدا کے پاس کیا نہیں. تجھے لینا ہے مودی سے لو، بمبئی کے منسٹر یا وزیر کی کیا ضرورت. جاؤ ذرا جاؤ دلی. ارے میاں پکڑے جاؤ گے، دماغ کا معائنہ ہوگا. یہ کوئی دہشت گرد تو نہیں آ گیا. اگر دماغ صحیح ہے تو جیل خانے جاؤ گے، اور دماغ خراب ہے تو پاگل خانے جاؤ. وزیر اعظم کہے گا اندھا یہاں آیا ہے. ارے ہمارا وزیر وہاں ہے، ہمارا منسٹر وہاں ہے، ہمارا پورا کہنا حکومت وہاں لے، یہاں دلی آیا ہے. جو مانگنا ہے خدا سے مانگو. پھر جاؤ دلی مودی کے پاس، اور خوب جا رہے ہیں اور دنا دن اندر جا رہے ہیں. نارائن نگر والوں اب بھی نہیں سوچو گے. ارے آ جاؤ استاد زمن کے شیر پر، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. سبحان اللہ. ان کے دامن میں چھپ جاؤ، نہ دہشت گردی میں پکڑے جاؤ گے، نہ داعش میں پکڑے جاؤ گے، نہ اس میں پکڑے جاؤ گے، نہ حکمے پر. بس شرط یہ ان کا دامن تھام لو. سبحان. ابھی بریلی رضوان بھائی بریلی شریف سے آ رہے تھے زائرین عرس میں. اللہ اللہ بولے اٹیچی ادھر لاؤ، بیگ ادھر لاؤ، اللہ اللہ بسترا ادھر. سب ان لوگوں نے رکھا ہوا ٹیبل پہ. پولیس کے آفیسر کھڑا تھا، اس نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو. سننا ہے شبیر بھائی، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت کے غلام بولے بریلی شریف سے آ رہے ہیں. بولے جاؤ، اب کچھ ضرورت نہیں ہے کھولنے کی. میں نے کہا اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ یہ دنیا کی پولیس تھی، بریلی شریف کا نام سنا اور کہا جاؤ، اور وہ آخرت کی منزل ہوگی. پوچھا جائے گا کہاں سے آ رہے ہو، آواز آئے گی بریلی والے. سبحان اللہ. وہاں سے کہا جائے گا رضوان اب دروازے جنت کھول دو، رضا کے غلام آ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت غلامان رضا. سبحان اللہ. لہذا اب آج کل تو بڑا مشکل ہے نا، اصلی جو ہے وہ نقلی لگتا ہے، نقلی جو ہے وہ اصلی لگتا ہے. پیرا مریدی وہ بھی پیٹ کا دھندا ہو گیا معاذ اللہ. اور کیا کہے معاذ اللہ، تقریر وہ پیٹ کا دھندا ہو گیا معاذ اللہ. درسگاہ وہ پیٹ کا دھندا ہو گیا معاذ اللہ. اللہ ہم سب کا ایمان بچائے اپنے حبیب کے صدقے میں. جو حضرات ابھی مرید نہیں ہیں مرید ہو جاؤ. سبحان اللہ. مرید یہاں بھی بیڑا پار.
وہاں بھی بیش سبحان اللہ اللہ، آپ نے دیکھا یہ پشپک جا رہی ہے، 2 ٹائر ہے، 3 ٹائر ہے، فرسٹ اے سی ہے، پیچھے ایک بوگی ہے، بتی بند، پنکھا بند، سیٹ پھٹی، دروازہ ٹوٹا۔ ہم نے پوچھا محترمہ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا میں لکھنؤ یو پی کی راجدھانی جا رہی ہوں۔ میں نے کہا یہ منہ مسور کی دال، تمہاری بتی بند، پنکھا بند، سیٹ پھٹی، دروازہ ٹوٹا اور اتنا بڑا ارادہ۔ بوگی بولی مجھ سے نہ پوچھو، لے جانے والے یار سے پوچھو۔ ہم نے کہا کون؟ کہاں انجن؟ ہم انجن کے پاس گئے۔ انجن تم جا رہے ٹھیک ہے، 2 ٹائر جا رہا ٹھیک ہے، فرسٹ اے سی جا رہا ٹھیک ہے، سیکنڈ اے سی جا رہا ٹھیک، پیچھے ایک بوگی ایسی بھی ہے جس کی بتی بند، پنکھا بند، سیٹ پھٹی، دروازہ ٹوٹا، وہ کہاں جا رہی ہے؟ اللہ۔ انجن نے کہا یہ تو بعد میں بتائیں گے، یہ بتاؤ اس کا دامن میرے دامن میں جڑا؟ ہم نے کہا اس کا دامن آپ کے دامن میں جڑا؟ تو انجن بولا میں بتی نہیں دیکھتا، پنکھا نہیں دیکھتا، سیٹ نہیں دیکھتا، میں تو اپنا رشتہ دیکھا کرتا ہوں۔ اب اس نے جب میرا دامن تھام لیا ہے تو لکھنؤ کی سرزمین تک پہنچانا میرا کام ہے۔ میں حال زار نہیں دیکھتا، میں تو اپنی نسبت دیکھا تھا۔ اے بمبئی کا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، اب بھی نہ سمجھے گا۔ اللہ یہ دنیا کا ریلوے کا انجن ہے، سبحان اللہ، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ کل قیامت کے اللہ کے پیارے حبیب چلے، ان کے پیارے جملہ انبیاء کرام چلے، جملہ رسولان اعظام چلے، علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم، پیارے غوث پاک چلے، پیارے شہیدان کربلا چلے، پیارے سرکار غریب نواز چلے، مشائخ ماہرہ چلے، حضور اعلی حضرت چلے، سبحان اللہ، حضور مفتی اعظم ہند چلے، حضور سرکار مظہر اعلی حضرت چلے، حضور مشاہد ملت چلے، پیچھے پیچھے ہم جیسا گناہگار چلا، ہم جیسا سیاہ کار چلا، ہم جیسا سیاہ۔ رضوان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اتفاق ایسا ہے، اس نے اتفاق، ان کا نام بھی رضوان ہے اور دروغے جنت کا نام بھی رضوان ہے۔ اللہ سلامت رکھے اور باکرامت رکھے، سبحان اللہ۔ اللہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنت میں جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کہا آپ جنت میں؟ کیا ہے آپ کے پاس مال پانی؟ اللہ اللہ۔ تو اس نے کہا حضور ہم سے نہ پوچھو، ہمارے لے جانے والے آقا سے پوچھو۔ جنت سے آواز آتی ہے، اے رضوان آنے والے گناہگار کو نہ دے، لے جانے والے اعلی حضرت سرکار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ اب پھر وہی جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے ذرا مودی سے مانگ کے دکھا دے۔ اگر داعش میں پکڑا نہ گیا تو بات کئی کی ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ کیا ہے شعر؟ وسیلے مولا پڑھ دیجئے ذرا۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ سنو، بریلی شریف کی کتاب نہیں ہے، سنو سنو، نوٹ کرو، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ۔ نوکری چھوڑنے سے پہلے جی ایمان لے آؤ، سن لو، اور جب چاہو آؤ ہم سے پوچھ لو جو مسئلہ پوچھنا۔ ملکہ بلقیس چلی، نبی کا ڈائریکٹ تعلق خدا سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ خدا سے لیتا ہے، بندوں کو دیتا ہے، خدا سے لیتا ہے، بندوں کو دیتا ہے، خدا سے لیتا ہے، بندوں کو دیتا ہے۔ نبی کا ڈائریکٹ تعلق خدا سے ہوتا ہے۔ سنا اللہ اللہ۔ جب ملکہ بلقیس چلی ملک سبا سے، میلوں کا راستہ ہے، جب قریب آ گئی تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو لے آئے؟ ملکہ بلقیس کے تخت کو لے آئے، تالے پہ تالا، تالے پہ تالا، 7 محلوں میں بند تھا۔ کتنے؟ 7۔ زور سے بولو۔ 7 محلوں میں بند تھا، تالے پہ تالا، میلوں کی دوری تھی۔ فرماتے ہیں کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے؟ آپ کے دربار میں جن حاضر تھا اس نے کہا میں لا دوں گا۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا دربار برخاست ہونے سے کچھ پہلے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ سنو او اللہ اللہ کہنے والا، او وہابیوں سنو، او دیوبندیوں سنو، اللہ توفیق دے تمہیں ہدایت ہو جائے۔ اللہ اللہ، آپ کے ایک امتی ہیں حضرت عاصب بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔
انہوں نے عرض کیا میں لے آؤں گا. کھڑے ہو جائیے قاری صاحب جلدی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وہ اللہ کے ولی جو آپ کے امتی ہے فرمایا میں لا دوں گا. کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک. سبحان اللہ. پلک جھپکنے سے پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پلک جھپکنے سے پہلے. سن لو بریلی شریف کا میرے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے وہی بتایا ہے جو قرآن میں. اے اللہ تعالی پروردگار عالم تو رب ہے. کرم فرما دیتا تخت آ جاتا. نبی تجھ سے عرض کرتا. نبی مولا تجھ سے عرض نہیں کیا. ولی سے کہہ رہا. ولی سے کہہ رہا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمتوں نے جواب دیا. وہ قوم آئے گی جس کو سلفیہ کہا جائے گا. اللہ اللہ. اور سلفہ پینے والوں کو بھی کہا جاتا. سلفہ پینے والوں کو سلفیہ کہا جاتا. جنہیں دیوبندی کہا جائے گا, جنہیں وہابی کہا جائے گا, جنہیں غیر مقلد کہا جائے گا. اللہ اللہ. وہ کہیں گے جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, خدا کے پاس کیا نہیں. جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, خدا کے پاس کیا نہیں. مگر جب یہ قرآن شریف پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ نبی ولی سے کہہ رہا ہے. سبحان نبی ولی سے. جب نبی ولی سے کہہ سکتا ہے تو امتی بدرجے اتم ولی سے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے, انہی پیاروں کی محبت میں سلائے, انہی پیاروں کی محبت میں اٹھائے. بس آقا کا دامن تھام لو, سچی توبہ کر لو, انشاءاللہ بیڑا دیکھا جائے کتنا پکڑا جا رہا. نوری بھائی دیکھا سنا آپ نے؟ آج 4 پکڑے گئے, کل 15 پکڑے گئے, اور اس کے بعد کچھ سلے کلی بریلیوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا. سلے کلی بریلیوں کے پیٹ میں درد ہونے. مسلمان پکڑے جا رہے تو جاؤ, تم بھی جاؤ. الحمدللہ ہمارے اعلیٰ حضرت وہ ہے, خدا کی قسم واللہ العظیم دنیا میں بھی بچائیں گے اور آخرت میں بھی بچائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, غلامان اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. اللہ اللہ. انسپکٹر صاحب اگر آئے ہوں تو سن لیں ہم نے اتنی دیر میں کتنی گالیاں دی. کون بیٹا ادھر سن, بس خاموش. ہاں بڑی درخواستیں آئی تو یہ سب بے وقوف آئے, گالی سننے آئے. کتاب دکھا دیں تو چہرے پہ ہوائی اڑے. ارے پکڑے جا رہے ہو, انشاءاللہ پکڑے جاؤ انشاءاللہ. خدا کی یہ مار ہے, نہ بھارت کی مار ہے, نہ مودی کی مار ہے, نہ بی جے پی کی مار. یہ توہین رسول کرنے کی مار ہے. بے شک حق ہے, بے شک حق. ان کا غلام یہاں بھی آزاد. بے شک. اللہ. اور سنیے, کہتے یہاں سے مدینہ طیبہ تو بہت دور ہے, آقا کیسے سن لیں گے؟ ارے ظالم, میرے آقا کا نام حضور ہے. کیا نام ہے شبیر بھائی؟ جو قریب ہوگا, جو حضور ہوگا وہ دور نہ ہوگا. دیکھو یہ حضور ہے نا, تو یہ دور, اور جو دور ہوگا وہ حضور نہ ہوگا. رب کی مشیت نے ان کا نام ہی حضور رکھا. دیکھو ذرا اٹھاؤ, کہاں ہے چاند؟ حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب میٹھی علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں پہلے آسمان. کہاں پر؟ پہلے آسمان. کہاں پر؟ بولو کہاں پر؟ پہلے آسمان پر چاند. 500 برس کا راستہ ہے پہلے آسمان کا, اور اس کی موٹائی 500 برس کا راستہ. اے نارائن نگر والو, یہ ہے چاند. اللہ 1000 برس کے راستے پر اب بھی نہیں سمجھے گا.
اب بھی نہیں سمجھے گا؟ کہاں ہے چاند؟ چاندنی تیرے آنگن میں. سبحان اللہ. چاندنی سبحان اللہ. چاند کا دور ہونا اور ہے، چاندنی کا تیرے آنگن میں ہونا اور ہے. سبحان اللہ کہہ دو. سبحان سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. پتہ چلا مدینہ طیبہ شہر کا دور ہونا اور ہے، آقا کا ہمارے گھر میں ہونا اور سبحان. شہر کا دور ہونا اور آقا کا ہمارے گھر میں ہونا اور ہے. اب آؤ ذرا غور کرو. اللہ اللہ. سورہ یاد ہے نا حضرت چوٹی والی سورہ نم؟ نہیں یاد. مولانا کہاں ہے فرحان صاحب؟ درود پاک پڑھ. فرحان کہاں ہے؟ ذرا سورہ پڑھ دیجیے. سورہ نمل والی پڑھ دیجیے. ارے سورہ نمل پڑھیے، درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرا بیٹا 2 منٹ رک جا ذرا. جانا تو دھیرے سے نکل جا. اب آؤ، آپ گئے ڈاکٹر کی یہاں اور اس نے دی آپ کو دوا. کیا دی؟ پڑھتے رہیے آپ. اچھا نہیں ہوگا اگر آج یاد نہیں آیا. اللہ اللہ. یاد آ گیا؟ ماشاء اللہ. اللہ تیرا شکر. نملتن. بس 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 ماشاء اللہ. سنو بھیا، اصل میں مجبوری یہ کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، اسی لیے حضرت مولانا مفتی ارشاد صاحب اللہ رہتے ہیں تو بڑی آسانی رہتی ہے. سنو، بریلی شریف کا فتویٰ نہیں، حضرت سلیمان آ رہے علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم. چونٹیوں کی رانی نے کہا، چونٹیوں کی جلدی سے گھر میں چلو، لشکر آ رہا ہے. اخلاق بھائی، میلوں دور چونٹی کی رانی بولی، اور جب اس کی آواز سنی تو حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کے لبھائے مبارک پر تبسم آ گیا. کھڑے ہو جاؤ قاری صاحب، جلدی سے سنو، بریلی شریف کا فتویٰ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. سبحان اللہ. بولو سبحان. میلوں دور چونٹی کی رانی کہہ رہی ہے اور سرکار سلیمان سن رہے ہیں. سبحان. جلدی سے گھروں میں چلو ورنہ یہ ابھی سب مر جائیں گے، قافلہ کچل دے گا. اور نبی سے کاندھا ملانے والوں بے عقلو، ہائے ہائے بے، او وہابیوں، او دیوبندیوں، ہم چوٹی تیرے کان میں رکھتے ہیں، تیرے کان میں رکھتے ہیں. بتا کیا کہہ رہی ہے، بتا کیا کہہ رہی ہے. تیرے کان میں گھس رہے، کیا کہہ رہی ہے؟ میلوں دور. سبحان اللہ. جھوٹی بولی، جلدی چلو. اب ذرا غور کرو، سلیمان نبی ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم اور میلوں دور کے فاصلے پہ ہیں اور چوٹی کی آواز کو سن رہے ہیں. جب نبی کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے تو نبیوں کا جو امام ہے اس کی قوت سماعت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. تبھی تو میرے اور تمہارے اعلی حضرت پکار اٹھے، امام عشق و محبت پکار اٹھے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام.
میں نے ان کو بھی دیا ہے اسٹیکر ہمارے رضوان دایایان، اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور میں نے کہا آپ اس کو فوٹو کاپی کر کے چھپوائیں، اگر ایک آدمی بھی توبہ کر لے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پوری دنیا کی دولت اس کی برابری نہیں کر سکتی ہے۔ ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرے خون نہ نکلا۔ وہاں تھانے پہ جا کے درخواست دے رہے ہو، یہ کام تو عورتوں کا ہوتا ہے، مرد ہو تو سامنے آؤ، مرد ہو تو سامنے آؤ۔ اللہ اللہ، آپ نے بارہا سنا ہوگا اللہ کے محبوب کا ارشاد پاک علماء کرام سے، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ یہ ماں کون ہے؟ تمہاری بیٹی ہے، جب تم نے شادی کر دی تو بہو ہو گئی، جب چاند سا بیٹا آیا تو ماں ہو گئی۔ سینے پہ ہاتھ رکھو، تمہاری بیٹی جو اب بہو ہو گئی، چاند سا بیٹا آ گیا تو ماں ہو گئی، اس کے قدموں کا یہ عالم ہو گیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جب تمہاری بیٹی کے قدموں کا یہ عالم ہے تو رسول کی شہزادی کے قدموں کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا۔ یہ کتاب، اس کے اندر لکھا گیا اللہ اللہ، نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ یہ تقریر پوری ہو جائے، بڑی اچھی تقریر ہے، اگر 5 منٹ ان کی کتاب دکھا دی جائے تو گالی دے رہے ہیں، پتہ چلا ہماری تقریر میں گالی نہیں ہے، ان کی کتاب میں گالی، جی جی بیش، ان کی کتاب میں گالی ہے۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اگر تمہیں پی ایس سی سے بچنا ہے، بی جے پی سے بچنا ہے، اگر تمہیں شیو سینا سے بچنا ہے، بجرنگ دل سے بچنا ہے، کانگریس سے بچنا ہے، پولیس والوں سے بچنا ہے، آ جاؤ بریلی کے میخانے میں، اعلیٰ حضرت سرکار کا دامن تھامو اور یہ پڑھو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگیں گے پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا آقا کا دامن تھام لو، انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے۔ اللہ اللہ لکھتا ہے یہ کتاب، اللہ اللہ، اللہ ویس بھائی کو بھی دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سن لو بھیا، دیکھ لو، یہ کتاب تقویت الایمان ہے، مصنف کا نام مولوی اسماعیل دیلوی ہے، لکھتا ہے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ اسی کا عذاب اتر رہا، دنا دن دنا دن۔ ایک کو پکڑا، اس نے بتایا وہ بھی تھا، بولے تو بھی چل، اس کو پکڑا معلوم ہوا وہ بھی تھا تو تو بھی چل۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بابو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، دیکھ رہا کیسا عذاب آ رہا ہے۔ کہیں اگر خدا نہ خواستہ تمہارا موبائل نمبر پکڑ گیا تو دلی سے آئے گی ٹی ٹی ایس اور پکڑ کے لے جائے گی، لہذا ان کے ساتھ نہ رہو، ان کے ساتھ سے بالکل ناتا توڑ دو، اور آقا کا دامن تھام کے یہ پڑھو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اب آؤ ذرا غور کرو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے وہ ننھا سا بچہ، ابھی اس نے وضو نہیں کیا ہے، ابھی اس نے سجدہ نہیں کیا ہے، ابھی اس نے قیام نہیں کیا ہے، ذرا غور کرو وہ ننھا سا بچہ، اللہ نابالغ بچہ 2 دن کا انتقال کر گیا۔ اب ذرا قاری صاحب سے پوچھو اس نابالغ بچے کی دعائے جنازہ کیا ہے؟ سبحان دعائے جنازہ شافع و مشفع، بیش بیش، یعنی شفاعت کرنے والا، بیش، شفاعت قبول کی۔ یہ تھانوی تمہارے مولوی کا ترجمہ ہے، اٹھاؤ ذرا وہ نماز جنازہ کی دعا کا ترجمہ دیکھو مولوی اشرف علی تھانوی کا۔ وہ تمہارا ننھا سا بچہ 2 دن کا مر جائے تو شافع بھی ہو جائے، مشفع بھی ہو جائے، یعنی جنت والا بھی ہو جائے، جنت دلانے والا بھی ہو جائے۔ اور نبی کی شہزادی کے لیے یہ کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا
معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے، لہذا میرا بھولا سنی ان سے بھی دور ہو جاؤ، اللہ اللہ، اور دعوت اسلامی والے سے بھی دور ہو جاؤ، اللہ اللہ، اس لیے کہ اسلام جب بھی لٹا ہے، دیکھ لو ادھر اس بھیس میں نہیں لٹا ہے، چھوٹی کے اسلام چوٹی کے بھیس میں نہیں لٹا ہے، اسلام جب بھی لٹا ہے تو داڑھی کے بھیس میں لٹا ہے، داڑھی کے بھیس میں لٹا ہے۔ آئے تھے سب سے پہلے اسلام پر جب حملہ کیا تھا، اللہ اللہ، مندر لے کر نہیں آئے تھے، کلیسا لے کر نہیں آئے تھے، گرجا گھر لے کر نہیں آئے تھے۔ کھڑے ہو جاؤ قاری صاحب، سورہ توبہ سن لو۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، ہم نے مسجد بنائی ہے سرکار، فاقہ کیا ہے، مسجد بنائی ہے، محنت کری ہے، مسجد بن، حضور چل کے اس کا افتتاح فرما دے۔ اللہ، چہرے پہ داڑھی تھی، زبان پہ کلمہ تھا، آقا نے فرمایا انشاءاللہ حدیبیہ کو جا رہا ہوں، واپس آیا، رب نے چاہا تو نماز پڑھی جائے گی۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم وحی الہی لے کر حاضر ہو گئے۔ سنو قرآن شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ مفہوم آیتی مقدس ہے محبوب، یہ مسجد اس لیے بلائی گئی ہے تاکہ تمہارا اور میرا ان کو دشمن بنایا جائے۔ یہ مسجد نہیں ہے بلکہ مسجد ضرار ہے۔ کون آئے تھے؟ داڑھی والے آئے تھے، کلمہ پڑھنے والے آئے تھے، نماز پڑھنے۔ میرے اور تمہارے آقا نے فرمایا اس مسجد میں آگ دے دو، اللہ نے آگ دے دی۔ کسی نے عرض نہیں کیا یا رسول اللہ اس مسجد میں آگ دی جائے جہاں بلند آواز سے بولا نہیں جاتا ہے، جہاں پر دنیا کی بات نہیں کی جائے، اس مسجد میں آگ دے دے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے ہمارا نبی غیب داں ہے، جو نبی جانتا ہے ہم نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جو حملہ ہوا وہ مسجد کے ذریعے آئی تھی۔ آج یہ دعوت اسلامی والی جماعت جو آئی ہے وہ پاکستان سے آئی ہے، باقرا وہاں سے ان کا پپا جو کہہ رہا ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ لہذا خدا را مجھے عرض یہی ہے اور مجھے شیو سینا سے اور بال ٹھاکرے کی جماعت سے بھی کہنا ہے کہ جب آپ کھیل کے کھلاڑیوں کو پاکستان سے بھارت نہیں آنے دیتے تو یہ مسلمان جو آ رہے ہیں پاکستان سے ان کو کیسے آنے دے رہے ہو؟ یاد رکھو، سی آئی ڈی او نوٹ کرو، جب تک یہاں کھچڑا ہوتا رہے گا، فاتحہ ہوتی رہے گی، نیاز ہوتی رہے گی، جشن محرم ہوتا رہے گا، عید میلاد النبی ہوتی رہے گی، جلوس نکلتا رہے گا، وطن میں امن و امان رہے گا۔ بیش بیش، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ اور جس روز ان دعوتیوں کا قبضہ ہو گیا، یاد رکھو اسی روز جو آج حال پاکستان کا ہے، نواز شریف بہت چاہ رہے ہیں کہ بم نہ پھٹے، اللہ اللہ وسفوٹ نہ ہو، مگر ان کے چاہنے سے نہیں، اس لیے کہ پہلے سپولا تھا اب ناک بن گیا، پہلے سپولا تھا۔ لہذا بھارت کی گورنمنٹ سے ہمیں یہی عرض کر رہا ہے اپنے دیش کی حفاظت کرو، جب تک درود و سلام رہے گا وطن محفوظ رہے گا، بات رہے گی وطن محفوظ رہے گا، محرم کا جشن رہے گا وطن محفوظ رہے گا، غوث پاک کا جلوس رہے گا وطن محفوظ رہے گا، یا رسول اللہ کا نعرہ رہے گا وطن محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اعلی حضرت، اعلی حضرت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سنیت کا شعر آیا، سنیت کا شعر۔ لہذا پیارے ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ۔ داڑھی کا نام ایمان نہیں ہے، روزے کا نام ایمان نہیں ہے، حج نام ایمان نہیں ہے، زکات کا نام ایمان نہیں ہے، دل میں جو عشق رسول ہے اس کا نام ایمان۔ بیش میزبان ادھر آ جلدی سے، سبحان، خاندان ادھر آ جا، پاندان ادھر آ جا جلدی سے۔ ہاں اللہ اللہ، یہ آ گیا میزبان، سن لو بمبئی والوں دیکھ لو، پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا بتایا نہیں تھا۔ خانقاہ حشمتیہ الحمدللہ حق کہتی رہی، حق بولتی رہی، حق بتاتی رہی۔
اور انشاءاللہ ہم جا کے ناگپور میں غلام یاسین کے یہاں مرغا نہیں توڑتے، میں جا کر غریب نواز کا دلیا کھاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ ہم ناگپور میں جا کر 10 لاکھ کا رقم غلام یاسین سے نہیں لیتے، بلکہ ہم کہتے ہیں یہ مسلک اعلی حضرت کے باقی ہیں، ان سے دور ہو جاؤ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ سبحان وہ اور ہوتے ہیں دنیا کے کتے جو دنیا پہ پلا کرتے ہیں، آہا۔ اور جو رضا کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں، دنیا کی دولت ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دیکھو میزبان، یہ دیکھو قدردان، یہ دیکھو خاندان، اللہ اللہ۔ پھر مت کہنا کہ ادریس رضا نے بتایا نہ تھا، اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض، مگر مسلمان ہے۔ داڑھی ہے، جلدی بولو ویس بھائی، داڑھی ہے؟ اب بھی نہیں سمجھو۔ دیکھو بغیر داڑھی کا مسلمان دکھا دیا، بغیر روزے کا مسلمان دکھا دیا، بغیر حج کا مسلمان دکھا دیا، بغیر کہنا زکوٰۃ کا مسلمان دکھا دیا۔ اس کو اعمال کہتے ہیں، اور اس کے دل میں جو عشق رسول ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا سبحان اللہ، آج اس کا نام میزبان نہیں، الحمدللہ جب پیدا ہوا اسی وقت اس کو نام میزبان رکھ دیا۔ یہیں آیا تھا MIDC میں بول کر، کلہ میں کون سی مسجد ہے؟ قطب منڈلی کی مسجد، ہری مسجد، مدینہ مسجد میں، اللہ اس زمانے میں پترا لگا ہوا تھا، تو 4 دیوبندی آئے تھے، انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا، اللہ اللہ تقریر تو آپ نے کری، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تقریر کے بعد سننا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا چھڑی دو اللہ، انہوں نے کہا اللہ اللہ، آپ شروع سے آخر تک لے وہابی دے وہابی، آپ داڑھی پہ نہیں بولے، آپ نماز پہ نہیں بولے۔ میں نے کہا یہ بتا اگر کوئی ڈنڈا سر پہ مارے تو کیا کرو گے؟ بولے سر بچائیں گے۔ میں نے کہا ڈنڈا پیر پہ مارے تو کیا کرو گے؟ بولے پیر بچائیں گے۔ میں نے کہا ڈنڈا سر پہ مارے اور تم پیر بچاؤ تو کیا ہوگا؟ بولے سر پھٹ جائے گا، ہم مر جائیں گے۔ میں نے کہا بس پتا چلا حملہ جہاں ہوگا حفاظت وہیں کی جائے گی، لہذا تم نے ہماری داڑھی پہ حملہ نہیں کیا۔ دنا دن بڑھتی چلی جائے، دنا دن بڑھتی، پیشاب کرنے بیٹھا اگر بغل میں نہ دبائے تو دھار اسی پہ چلی جائے۔ اللہ اللہ، مسجد میں گھس جاؤ تو نکلنے کا نام نہ لو۔ تم نے حملہ عشق رسول پر کیا، اور جب عشق رسول پہ حملہ کیا تو بریلی شریف سے ہمارے آقائی نعمت دریائے رحمت اعلی حضرت سرکار اٹھے اور اپنے غلاموں کو بلایا، فرمایا جان چلی جائے پرواہ نہ کرنا، بچے یتیم ہو جائیں پرواہ نہ کرنا، عورت بیوہ ہو جائے پرواہ نہ کرنا، نبی کے غلاموں کا ایمان نہ جانے۔ لہذا ہمیں جب آدھا گھنٹہ ملتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں خدا نہ خواستہ بھوکے سو جاؤ مگر اپنا ایمان بچاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ چاروں دیوبندی ملا آئے تھے یہی منڈی قطب منڈلی مدینہ مسجد کے اندر، اللہ اللہ۔ میں نے کہا یہ بتا داڑھی کیا ہے؟ بولے داڑھی واجب ہے۔ میں نے کہا سر کے بال؟ بولے یہ واجب نہیں ہے۔ میں نے کہا سر کا ایک ایک بال منڈا دے نماز ہوگی؟ بولے ہاں ہو جائے گی۔ اور میں نے کہا داڑھی منڈا دے تو بولے نماز نہیں ہوگی، چاروں دیوبندی بولے۔ تو میں نے کہا دیکھو اللہ اللہ، اب بھی نہیں سمجھے گا، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ میزبان جب دنیا میں آیا تو داڑھی نہیں لایا، داڑھی جبکہ داڑھی واجب تھی۔ میرا رب چاہتا تو میزبان کے یہاں بال نہ ہوتے، میزبان کے یہاں بال ہوتے، وہیں سے داڑھی لے کر آتے، وہیں سے داڑھی، یعنی رب نے بتا دیا میزبان عشق رسول یہاں سے لے جاؤ اور اعمال دنیا میں جا کے سجا لے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے عورت ناپاک ہوتی ہے، نہ وضو کرتی ہے، نہ مطلب یہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزہ رکھتی، مگر کافرہ نہیں ہو جاتی، اور جب پاک ہو جاتی ہے تو آقا نے جتنی نمازیں ہیں سب معاف کر دی۔ نبی سے کھانا ملا رہا ہے، کہتے گالی دے رہا ہے، نبی سے کھانا، تیرے ماں نے دودھ پلایا، تو بھی ایک وقت کی نماز معاف کر، اگر تو معاف کرے تو کافر ہو جائے۔
یہ میرے اور تمہارے آقا ہیں جنہوں نے نمازیں سب معاف فرما دی، فرض روزے ہیں جو بعد میں رکھے جائیں گے۔ اب جب میرے اعلیٰ حضرت مجد دین و ملت امام عشق و محبت نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ میں تو مالکی کہوں گا، سبحان اللہ، میں تو مالکی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ اللہ۔ تو وہی عرض کر رہا تھا آقا کا دامن تھام لو، اللہ اللہ۔ آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے دوا دے دی، بچہ آپ کا صحیح ہو گیا۔ 8 دن کے بعد سنترا لے کے گئے، ڈاکٹر صاحب یہ سنترا آپ کا، آپ نے میرے بچے کو اچھا کر دیا۔ اللہ، ڈاکٹر بھگوان داس کو آپ نے 1 کلو سنترا لے جا کے دیا۔ اللہ اللہ، اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ یہ تو کافر ہو گیا بقول تمہارے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا عقیدہ یہ ہے دوا بھگوان داس کی تھی۔ بیٹھ جائیے حضرت، جانے نہیں دوں گا، بیٹھ جائیے ورنہ تقریر بند ہو جائے گی، ہوں ہی بیٹھ جائیے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے پکڑو نہ اور پکڑ لو تو جانے مت دینا۔ بیٹھ جائیے انشاءاللہ، سبحان اللہ، ساتھ میں چلیں گے جنت میں، بولو انشاءاللہ۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ یعنی بتا دیا شبیر بھائی، بتا دیا کہ دوا وسیلہ بنی، شفا رب نے دی، شفا رب نے دی۔ شبیر بھائی ادھر دیکھیے، اللہ آپ کو اللہ، اویس بھائی ادھر دیکھو، سبحان اللہ، گبیل بھائی ادھر دیکھو، سبحان اللہ، رضوان ادھر دیکھو، تم بھی ادھر دیکھو۔ جب بھگوان داس کی دوا وسیلہ بن سکتی ہے تو غریب نواز کی دعا سبحان اللہ۔ 2 دن اگر پہن لو تو اتنی بدبو آئے کہ تمہارے پاس بیٹھنا مشکل ہو جائے، یہ تمہاری قمیص کا حال ہے۔ مگر جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بینائی زائل ہوئی تو اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قمیص بھیج دی اور جیسے ہی آنکھوں پہ رکھی پڑھ دیجیے، ذرا کھڑے ہو کے پڑھ دیجیے جلدی سے، آنکھیں فوراً سنیے۔ کون سی سورہ؟ سورہ یوسف۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ مفہوم آیت مقدسہ جیسے ہی وہ ان کا پیارا قمیص رکھا فوراً آنکھیں روشن ہو گئی۔ رب شفا دینے والا تو تھا، شفا دے دیتا ہے، یہ قمیص کی کیا ضرورت تھی؟ رب کی رحمتوں نے بتا دیا، دیکھو دیکھو میرا محبوب تو محبوب ہے، میرا محبوب ادھر دیکھو شبیر بھائی، میرا محبوب جو 2 دن قمیص پہن لے اور چلی جائے تو آنکھوں کو شفا ہو جائے۔ جب اس قمیص کا یہ عالم ہے تو اس پیارے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اب آپ حضرات بیت ہو جائیں، جو کسی سے مرید نہیں ہے اس فگر وہاں مل رہا ہے، 100 روپے کا ہے، لے جانا نہ بھولیں۔ ہاں، اور سلام کے بعد جو حضرات کسی سے بیت نہیں ہے وہ بیت ہو جائیں۔ اپنا اپنے دونوں ہاتھ نکلے کام کے، دل کو تھاما تیرا دامن تھام کے۔ السلام علیکم۔ اگلی تاریخ سن